السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سورہ النساء آیت 119 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکال دیا گیا، اور جاتے جاتے اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس انسانی نسل کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا، اسے امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا وہ صریحاً گمراہی کے اندر یا نقصان کے اندر پڑ گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں یعنی انسانی جسم کو بدلنے اور اس کے فوراً بعد سیدھا شیطان کو دوست بنانے کا مقصد اور اس کی لاجک یقیناً ہمیں آج کے دور سے پہلے بہتر طور پر کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آج کے دور کے اندر انسانی جینڈر یا جنس کو لے کر جس طرح سے شیطان نے خود انسانوں کے ہاتھوں اس کا مذاق بنوا کر رکھ دیا، اس سے پہلے اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ LGBTQ یعنی لیسبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر اور کیورز اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سب کے بعد بھی یہ گمراہی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب دنیا بھر میں LGBTQ کو حقوق دینے کی تحریکیں پرانی ہو چکی ہیں، کیونکہ اب امریکہ اور برطانیہ جیسے سو کالڈ ترقی یافتہ اور سویلائز ملکوں کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ ہر شخص کو وہی شناخت اور وہی جینڈر قانونی طور پر دیا جائے جو کہ وہ خود کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں ان پہلے سے موجود تمام جینڈر میں سے خود کو کوئی بھی محسوس نہیں کرتا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں کتا ہوں، میرے اندر کتے والی فیلنگز ہیں، لہٰذا آج کے بعد مجھے کتے کے نام سے لکھا اور پکارا جائے، جس پر قانونی طور پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، جس کے بعد اسے قانونی طور پر اس ملک کے اندر وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کہ یہاں کے کتوں کو حاصل ہیں، لوگ اسے پالتو جانور کی طرح قانونی طور پر گھروں پر رکھ سکتے ہیں، اسے راہ چلتے کہیں بھی گھسنے گھومنے کی آزادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو شاید یہ سب کچھ سن کر مذاق لگ رہا ہوگا، پر یہ اتنا کڑوا سچ ہے اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسانی نسل کو آنے والے وقتوں کے اندر تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میں آپ کو ایک انٹرویو دکھاتا ہوں جس کے اندر ایک 27 سال کی ٹرانسجینڈر عورت کا کہنا ہے کہ میں انسان نہیں بلکہ خود کو ایک ولف یعنی بھیڑیا مانتی ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ A 27-year-old transgender woman. I am a wolf. Would you be able to give us an example of this wolf communication? No. I'm not comfortable doing so. Okay. ہم لوگ بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو ہال کر کے آپس کے اندر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ویسے ہی جانور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا خفیہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جسے میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور انٹرویو کے اندر ایک عورت کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جنریشن آخر کہاں پر جا رہی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسکول کے اندر ایسے بچے آ رہے ہیں جو کہ خود کو کوئی جانور کہتے ہیں، مثال کے طور پر بلی، اور میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے وہ بدلے میں میاؤں میاؤں کرتے ہیں بجائے انسانی زبان کے اندر جواب دینے کے، لیکن چاہ کر بھی میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ ان کی کیور آئیڈینٹی یا پھر اپنے خود کے جینڈر کو چوز کرنے کے قانون کے خلاف ہے اور مجھے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school and they are purring instead of answering questions and they meow and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. اب اندازہ لگائیں کہ یہ گمراہی آخر اب کس حد تک جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یہ انسانیت یا انسانی نسل سے بھلا کیسی نفرت ہے جو کہ اسے مسلسل بگاڑ کر خود انسانوں کے ہاتھوں اس کی اور اس کے خالق کی توہین کروا رہی ہے، جس خالق نے اسے بہترین صورت کے اندر پیدا کیا۔ غیر مسلم خاص طور پر ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض اللہ کی ذات پر یہی ہوتا ہے کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور اللہ کے بنائے گئے قانون یا شریعت کا وہ غلام یا پھر اس کا پابند ہو۔ ان کم عقلوں کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کسی مشین یا پرزے کو خریدنے لگیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ اگر اس مشین کو اس طرح سے آپریٹ کیا گیا تو یہ ٹھیک رہے گی، ورنہ خراب ہو کر آہستہ آہستہ سے بالکل برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس مینول کو لکھنے والا اس کا کریٹر اس بات کو جانتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے اور کس طرح سے نہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسانی جسم کے خالق نے یہ مینول انسانی مشین کے لیے اتارا ہے کہ اگر اس قانون کے مطابق دنیا کا ہر انسان نہیں چلے گا تو اس کی روح بالکل تباہ ہو جائے گی، اس کا دل بالکل مردہ ہو جائے گا اور وہ گمراہی کے اندر مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، جہاں سے ہمیشہ کے لیے اس کی کبھی بھی واپسی ممکن نہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر بھی انسان اس مینول یا انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتا تو پھر یہی ہوگا کہ ہر روز آپ کو ایک نیا جینڈر سننے اور دیکھنے کو ملے گا کہ انسان خود کو جانور کہہ کر کتے، بلیوں، بھیڑیوں اور سور کی آوازیں نکال کر خود کو حقوق دینے کی ڈیمانڈ کریں گے، جیسا کہ حال ہی میں جرمنی کے لوگوں نے ایک نئے جینڈر کا اعلان کیا جس کا نام رکھا گیا ٹرانس سپیشیز۔
ان لوگوں کے چہرے پر کتے کے ماسک تھے اور یہ بھونک بھونک کر یہ بتا رہے تھے کہ کیوں اس انسان کے لیے بھی ایک مینول، ایک انسٹرکشن یا ہدایت کی ضرورت ہے جو کہ اسے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا سکے۔ ویسے یہاں پر آوارہ کتوں کو مارنے والی سروس کو ایک بار ضرور فون کر لینا چاہیے تھا۔ مسلسل کاسمیٹک سرجریز اور ٹیٹوز کے ذریعے شیطان پہلے انسانی شکل کو بدلوا کر یہ کام پہلے سے کر رہا تھا، مگر اب اسے آخری حدوں پر کچھ اس طرح سے پہنچا دیا گیا ہے کہ اسے باقاعدہ جانور کی شناخت دے دی ہے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ بچپن سے ہی بچوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ جس عمر کے اندر بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں وہ کوئی لاجیکل ریزننگ یا ان حرکتوں پر کوئی سوال نہیں کر سکتے، اور یہ سب کچھ ان کے ماں باپ اور سوسائٹی کو بنا بتائے چپکے سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک امریکن سکول کی ویڈیو ہے جس کے اندر جینڈر سوائپ یعنی جینڈر کی ادلا بدلی کا دن منایا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے اور لڑکیاں لڑکوں کے بےہودہ اور فیش قسم کے لباس کے اندر کیسے گھوم پھر اور پوز بنا رہے ہیں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بائی چانس ہو رہا ہے، اس کا شیطانیت یا اس کے ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں، تو ذرا ایک بار پھر سے سوچ لیں، کیونکہ غور کریں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر اچانک سے شیطانیت کو آخر کیوں اتنے پیسے لگا کر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر فلمز، ڈراما، سوشل میڈیا، نیوز، NGOs، ہر جگہ پر بس آپ کو آج کل یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر وائس آف امریکہ کی ویڈیو کا یہ کلپ دیکھ لیں۔ کیا زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے سورج پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے یا زمین کو ہی کسی بڑی سی چھتری سے ڈھک دیا جائے؟ یہ لوگ ایسے کریکٹرز کو جان بوجھ کر دکھا کر لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے ان کو کس چیز کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مذہب کو اس کے اندر شامل کر کے خصوصاً اسلام کو موک کیا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد سنیں اور دیکھیں اس ویڈیو کو۔ Muslims are people and people are queer. زینب کر کے بھی مطلب آپ دیکھیں کہ وہ دین کا بھی کچھ لگ رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، مطلب استغفر اللہ العظیم، اتنی یعنی اوڈیسٹی کیسے یار آپ میں آ سکتی ہے؟ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا واقعی شیطانی ایجنڈا اور مذہب کا آپس کے اندر کوئی کنیکشن موجود نہیں ہے۔ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا کیسے آپ کو بیوقوف بنا کر قوم لوط کے عمل کو نارملائز کر کے اسے پروموٹ کر رہا ہے، ذرا اس مثال سے اس کو سمجھ لیں۔ ایک ٹرم ہوتی ہے انٹرسیکس یعنی خواجہ سرا، اور دوسری ہے ٹرانسجینڈر۔ انٹرسیکس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ میل یا فیمیل دونوں آرگن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کسی ایک جینڈر کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ ٹرانسجینڈر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی ایک جینڈر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اپنی فیلنگز کے مطابق اسے بعد میں بدلوا سکتا ہے۔ اسلام میں انٹرسیکس لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ ٹرانسجینڈر ٹوٹلی حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کی جسمانی شیپ کی بجائے صرف اس کی فیلنگز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ ذہنی سوچ کی پیداوار ہے، اور آپ کی یہ سوچ آپ کے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر برین واشنگ کا نتیجہ بھی۔ یہ ہم جنس پرستی کہلاتی ہے۔ اب پاکستانی میڈیا گیم یہ کرتا ہے کہ جب بھی انٹرسیکس یعنی خواجہ سرا کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ ٹرانسجینڈر استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کی ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر موجود ہے، جبکہ اردو ٹائٹل کے اندر خواجہ سرا لکھتے ہیں جیسے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ یہ دو چیزوں کو مکس کر کے عوام کو کنفیوز اور گمراہ کر رہے ہیں اور اس قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کر رہے ہیں جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے کہا کہ تم نے وہ کام کیا جو کہ تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا، کیونکہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور پھر حد سے بڑھنے والی اس قوم کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اگر آج کے دور کے اندر بھی ہم اسی طرح سے اس کو سپورٹ کریں گے یا انہی لوگوں میں شامل ہوں گے تو یقیناً اللہ کا عذاب ایک بار پھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور وہ عذاب صرف یہ عمل کرنے والی بستی پر نہیں بلکہ یہ سب دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگوں پر بھی آتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔